السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ۔ محترم ناظرین سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو الحمدللہ امت محمدی بنایا اور صحیح العقیدہ بنایا۔ حمدا للہ، شکرا للہ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم لوگ حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے صحیح باتیں لائی جائیں، علمی گفتگو کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے مفسرین کرام، محدثین اعظام اور فقہاء کرام نے جو کتابیں تحریر کیا ہے، ان کتابوں کے مدلل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اب آج ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا درس شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سب سے پہلے حکم یہ دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو اب ہم سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کے تحت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سب سے پہلے اب آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں استعاذہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ اب یہ آج کی ہماری گفتگو استعاذہ کے متعلق ہوگی، یعنی اعوذ باللہ کے متعلق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعوذ باللہ کے متعلق، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے۔ اب یہ حکم جو ہے مفسرین کرام نے مختلف انداز میں اس آیت کی تفسیر بھی کیا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کرو، اور بعض مفسرین نے فَإِذَا قَرَأْتَ، جب آپ قرآن پڑھیں تو پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو مطلب بعض مفسرین نے پڑھنے کے بعد مراد لیا، پورے قرآن پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لو، لیکن اکثر مفسرین کرام نے اس کو ابتدا میں ہی لیا اور کہا کہ ابتداءً ہی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ نہیں آئیں گے تو شیطان مردود غلط فہم دل میں ڈالے گا، غلط باتیں دل میں ڈالے گا۔ اب اس کی وجہ سے انسان کو بھٹکنے کا پورا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بچائے تو بچے گا، اگر اللہ تعالیٰ
की हिफाजत अगर ये ना मांगा तो वो भटकने का भी इम्कान मौजूद है। इसीलिए अल्लाह का हुक्म यह है कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब कभी कुरान पढ़ो तो सबसे पहले इस्तिआज़ा करो, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। अब अल्लाह ताला कुरान करीम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म ये दिया, क़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। कुरान में अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने परवरदिगार से ये कहिए, आप कहिए कि अऊज़ु बिका, ऐ परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूं, मिन हमाज़ातिश शयातीन, शैतान के वसाविस से ऐ मेरे रब पनाह मांगता हूं, मतलब तेरी पनाह मांगता हूं कि वो शयातीन हाजिर हों, यानी मतलब हमारे पास वो शयातीन हाजिर होने से बचने के लिए मैं तेरी पनाह चाहता हूं, यानी मतलब तेरी पनाह में आना चाहता हूं। अब ये दुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिखाया। अब इसी तरह अगर हम एक नजर दौड़ाते हैं दूसरे साबिका अंबिया की तरफ, तो पहले जमाने के जो अंबिया हैं उन लोगों ने भी इस्तिआज़ा किया है, यानी अल्लाह ताला की पनाह मांगी है कुछ कुछ मकामात पर। अब जैसे मसलन आप देखेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुलेखा, उसने एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फहिश काम की दावत दिया। अब ये तो सारी दुनिया इसके बारे में जानती ही है और सब लोग इस वाक़ये को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इस वाक़ये को बयान फरमाया, वरावदतुहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत है तलक। तो अब ये औरत जो है, तब जुलेखा, अब जुलेखा के बारे में अल्लाह ने नाम तो नहीं लिया कुरान में, अलबत्ता एक औरत कहा, वरावदतुहु लती हुवा फी बैतिहा, यानी उसके घर में जो रहती है उस औरत ने हजरत पर आशिक हो गई और एक दिन कमरे बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिया, वग़ल्लक़तिल अबवाब। तो हजरत ने फरमाया वकालत, और उसने कहा कि वकालत है तलक, यानी वो औरत जो है ना हजरत को गलत बात की तरफ, यानी बदमाशियों की तरफ, फहिश काम की तरफ बुला रही। तो हजरत ने उसका जवाब क्या दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब क्या दिया, क़ाला मआज़ल्लाह, उसका जवाब ये दिया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। तब ये मआज़ल्लाह जो है औज़ु बिल्लाह इस्तिआज़ा है, जैसा औज़ु बिल्लाह हम कहते हैं, औज़ु बिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, तो इसी तरह मआज़ल्लाह यानी अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस अदा से खुश हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको दो नेमतों से नवाजा, जैसे अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वा इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है ना कुछ इनामात दिया। वो इनामात ये है कि अपने भाइयों पर बरतरी अल्लाह ने उनको अता फरमाई और आपके माँ बाप ने, भाइयों ने उनको सजदा किया। बहरहाल फिर उसके बाद मिस्र की जो है ना हुकूमत से हजरत को नवाजा। तो ये क्या थी, दरअसल आप अल्लाह की पनाह में जो चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया से भी नवाजा और आखिरत से भी नवाजा। ये दुनिया और आखिरत दोनों कब मिले हजरत यूसुफ को, जब उन्होंने गलती से बचे और उसके बाद यानी अल्लाह की पनाह में आ गए। तो जो बंदा अल्लाह की पनाह में आता है अल्लाह ताला उसको दुनियावी नेमतों से भी नवाजता है और उखरवी नेमतों से भी अल्लाह ताला नवाजता है। अब इसी तरह आप देखेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान आ गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाया कि ऐ परवरदिगार ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, लिहाजा तूफान ला ले और इनको बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नूह तुम कश्ती बना लो। तो अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना दिए। अब तमाम मामले मुकम्मल हो गए, अल्लाह का अजाब आने के करीब है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ऐ मेरे बेटे आजा, कश्ती में आजा, ऐ मेरे बेटे तू कश्ती में आजा, क्योंकि जब तू कश्ती में आ जाएगा तो अल्लाह ताला तुझे बचा लेगा। उसने क्या कहा कि मैं एक पहाड़ पर सआवी इला जबली यासिमुनी। अब उसने उसका अकीदा क्या था, मैं एक पहाड़ पर चला जाऊंगा, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो उसका अकीदा अल्लाह पर नहीं था, उसका अकीदा पहाड़ पर था। उसने कहा पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि ऐ नूह छोड़ दो उसको। जब हजरत नूह ने उसको छोड़ दिया
اب آخر میں وہ پانی پہاڑ سے بھی اونچا آ گیا. حضرت نے پہلے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے دیکھ آج کوئی اللہ کے سوا بچانے والا نہیں ہے، یہ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا آ جانے والا ہے. تو حضرت نوح کا بیٹا نہیں مانا، آخر کار وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی اس سے بھی اونچا آ گیا. جب وہ ڈبکیاں لے رہا تھا پانی کے اندر تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمایا اے میرے پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے میرے خاندان کو میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، اب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے وہ ڈوب رہا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیری اولاد نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ کیا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، تو مجھ سے ایسی باتیں مت پوچھ جس کا تمہیں علم نہ ہو. مطلب حضرت نوح کو اللہ نے کہہ دیا اے نوح تم ایسی باتیں مجھ سے مت بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو حضرت نے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. تو حضرت نوح نے فرمایا اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہاں پر حضرت نوح نے استعاذہ کیا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے سوالات تجھ سے کروں جو مجھے معلومات نہ ہو. تو مطلب اللہ تعالیٰ اپنے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری حضرت نوح نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. کیا فرمایا؟ اے نوح اب چونکہ تو نے مجھ سے پناہ مانگا ہے، تو نے مجھ سے استعاذہ کیا ہے، یعنی مطلب تو نے مجھ سے کیا بولتے ہیں اعوذ باللہ، یعنی مطلب اللہ کی میری پناہ میں تو آ گیا ہے، اسی لیے میں تمہیں دو چیزیں دیتا ہوں. وہ کیا؟ اہبط منا، اہبط بسلام منا، آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ سلامتی ہماری سلامتی سے، اور ہماری برکتیں جو آپ پر ہے وہ سلامتی اور برکتیں آپ پر ہے. تو دو چیزوں سے اللہ نے ان کو نواز دیا نوح علیہ السلام کو، ایک تو سلامتی عطا کر دی اور برکتیں عطا کر دیا. تو یہ سلامتی اور برکت کس کے سلے میں آئی؟ اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے، یعنی مطلب استعاذہ کرنے کی وجہ سے. اگر حضرت نوح استعاذہ نہیں کرتے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، تو یہ دو چیزیں ان کو میسر نہیں آتی. اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ کب کہا؟ جب حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک آدمی کسی اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا تھا. وہ قرآن کے اندر سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، گائے کے واقعے کو نقل کیا. تو اس وقت وہ جو آدمی قتل ہو گیا تھا مقتول، تو جو قتل کرنے والے لوگ تھے ان کی قوم میں وہ لوگ خود آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے کہ موسیٰ قاتل کون ہے پتہ چلاؤ، قتل کون کر رہا ہے پتہ چلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چونکہ یہ لوگ بدماشی کر رہے ہیں، قتل خود کیے ہیں اور الٹا جو ہے نا کیا بولتے قاتل کا پتہ لگانے کا مطلب ڈھونگ کر رہے ہیں. تو حالانکہ ان کے دل میں نہیں ہے کہ قاتل کا پتہ لگے، لیکن صرف ایک تماشا بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے تماشے ان کے گلے میں ڈالنے کے لیے، ان کے تماشے کو ان کے اوپر ہی جو ہے نا مسلط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے بولو کہ گائے ذبح کریں. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے ذبح کرتے کام چل جاتا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اے موسیٰ ہم سوال آپ سے کیا کر رہے ہیں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہم سوال قاتل کا پتہ لگانے کو کہتے ہیں اور آپ جواب میں بول رہے ہیں گائے ذبح کرو. ہمارے سوال کو اور تمہارے جواب کو، دونوں کا سوال اور جواب کا کوئی جوڑ نہیں نظر آتا ہے، سوال کا اور جواب کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا اس وقت؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اگر میں غلط بات اپنی طرف سے بولوں، جو بات اللہ نہیں بتایا وہ بات اگر میں اپنی طرف سے بول دوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ وہ کیا بولتے ہیں اللہ سے استعاذہ کیا. قوم جب تہمت لگاتی ہے آپ پر، وہ تہمت
سے بری ہونے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرتے ہیں، قوم کو یقین دلانے کے لیے اللہ سے استعاذہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو میدان تیہ میں، تمام قوم جبکہ 40 سال تک پریشان تھی، لیکن اللہ نے میدان تیہ میں حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ تب یہ عذابات جو ان لوگوں کے اوپر تھے، وہ عذابات سے حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کی ماں، اس نے کہا تھا میرے پروردگار یہ تو لڑکی ہے، میں سمجھی لڑکا ہوگا تو لڑکے کو جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دوں گی، مگر الٹا لڑکی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ لیکن اتنا دعا کیا، انی اعیذھا، اب وہ مریم کو، وہ لڑکی کو اور اس کے آنے والے بچے کو، یہ دونوں کے لیے میں پناہ مانگتی ہوں تیرے سے شیطان رجیم سے، یعنی مطلب شیطان سے تو اس کو بچا لے، دونوں کو، کس کو؟ ماں کو بھی، بیٹے کو بھی، مریم کو بھی اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو بھی، دونوں کو بھی شیطان سے بچا لے، تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں وہ دونوں کو تو شیطان سے حفاظت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ قیامت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے بچا لیا۔ اور خود سرکار دو عالم کے احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ذکر ملتا ہے؟ سرکار دو عالم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے، چھوٹا بچہ جب وہ کیا بولتے ہیں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب روتا ہے تو سیاحت المولود من مس الشیطان، سرکار نے فرمایا کہ وہ جو بچہ جو روتا ہے وہ شیطان جا کے اس کو پکڑنے کی وجہ سے روتا ہے۔ چھوٹا بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے نو مولود، اس کو جا کر شیطان چھوتا ہے، یعنی پکڑتا ہے، مس کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے۔ اب شیطان کے ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو یہ سرکار نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب کسی نو مولود کو، یعنی نئے پیدا ہونے والے بچے کو یا بچی کو جب ٹچ کرتا ہے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ یعنی حضرت نے فرمایا سوائے مریم کے اور اس کے بیٹے کے، یعنی مطلب کہ خود حضور فرماتے ہیں اب مریم کو اور اس کے بیٹے کو، یعنی مطلب عیسیٰ کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ ان کی ماں کی دعائیں تھی۔ تو ماں نے چونکہ وہاں پر استعاذہ کیا تھا، اللہ سے پناہ مانگی تھی، استعاذہ کیا تھا، تو وہ استعاذہ کا بدلہ اللہ نے ان کے اولاد کو دے دیا۔ اب میں یہاں پر کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے انبیاء نے، ان لوگوں نے، اور خاص کر کے مریم کی والدہ، وہ تو پیغمبر نہیں تھی، وہ تو ایک ولیہ تھی اللہ تعالیٰ کی، تو اب وہ ولیہ نے بھی جو استعاذہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو دیا ہے۔ تو اب میں یہاں پر وہی باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ استعاذہ کیا ہوتا ہے، اصل میں استعاذہ کیوں کرتے ہیں، استعاذہ کرنے کی وجہ کیا ہے، وہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم کے احادیث میں تو سرکار دو عالم بہت الگ الگ طریقے سے استعاذہ کیا کرتے۔ کبھی کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کبھی سرکار یہ دعا کرتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو مکمل کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مکمل جو کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، اللہ نے جو برائیاں پیدا کیا ان برائیوں سے۔ تو کبھی کبھی سرکار یہ بھی کہتے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کبھی سرکار دو عالم ایسا کہتے، اور کبھی کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے۔ اور کبھی کبھی بعض احادیث میں، جیسے اللہ والے صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں، وہ لوگ تو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ سے اگر ان کو غفلت آتی ہے، وہ غفلت سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ غفلت جو ہے چونکہ کہیں اللہ کی طرف سے وہ غافل نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سرکار کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ من اللہ باللہ، اعوذ من اللہ باللہ، یعنی میں اللہ سے ہی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میرے اندر
کیا بولتے ہیں غفلت نہ آ جائے, غفلت طاری نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے میں غافل نہ ہو جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے میں منہ نہ پھیر لوں, کہیں اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کی ناراضگیوں سے, اللہ تعالیٰ کے اللہ سے غفلت کرنے سے, ان تمام چیزوں سے اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. اور کبھی کبھی کہتے سرکار دو عالم اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اس طرح بھی فرماتے کہ اعوذ برضاک من سخطک, اے پروردگار میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں پر بھی سرکار دو عالم استعاذہ کرتے ہیں, مطلب اعوذ باللہ بولتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, تو یہ استعاذہ سرکار دو عالم کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی سے استعاذہ کرتے ہیں, اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے. تو اب دیکھیے کیا کیا انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا اور بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنے کا. اس کے بعد چند باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں جو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں, جامع الاحکام جو ان کی تفسیر ہے, تو احکام القرآن اس کے اندر انہوں نے یہ تفسیر رازی سے مشہور ہے. تفسیر رازی میں انہوں نے کچھ نقطے جو بیان فرمایا, اس میں سے چند نقطے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضرت نے بیان فرمایا کہ استعاذہ کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مخلوق خالق کی طرف استعاذہ اگر کرے تو مخلوق کی ہی بہتری ہوتی ہے, مخلوق کا عروج ہوتا ہے, یعنی مخلوق بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنے کے بعد. دوسرا, استعاذہ کرنا یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ایک معنوں میں اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی علامت ہے کہ اے اللہ میں عاجز ہوں, شیطان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, سامنے انکسار ہوں, میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو میرے پناہ میں نہ آ جائے, یعنی مطلب تو میری حفاظت میں جب تک نہیں آتا یہ شیطان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار تو شیطان سے تو ہی بچا سکتا ہے, اب تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اب تیسرے نقطے کو حضرت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان سے فرار ہو, مطلب جب تک بندہ شیطان سے فرار نہیں ہوتا, شیطان سے علیحدہ نہیں ہوتا, شیطان سے دوری اختیار نہیں کرتا, تب تک وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. تو اسی لیے پہلے استعاذہ کرنا ضروری ہے. تو قرآن ایک اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام کلیم تک پہنچاتا ہے. یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلیم تک پہنچاتا ہے, یعنی مطلب جو کلام والا خدا ہے وہ خدا تک پہنچانے والا یہ کلام ہے. اسی لیے جب وہ کلام کو پڑھا جاتا ہے, استعاذہ کر کے اگر کوئی پڑھے گا تو بندہ اگر محبتوں سے اور دل جوئی کے ساتھ دل لگا کر اگر استعاذہ کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں جگہ دیں گے. اب چوتھی بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی استعاذہ کرتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے, اللہ کی پناہ مانگتا ہے شیطان سے بچنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ التجا کر رہا ہے کہ اللہ میرے کو شیطان سے تو بچا لے جو کہ میرا دشمن ہے. تو اب اپنے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے, اپنے دشمن پر جیت حاصل کرنے کے لیے, اپنے دشمن پر جو ہے نا غالب آنے کے لیے ایک مددگار کو, مطلب مددگار کی مدد لے رہا ہے, وہ حقیقی مددگار ہے اللہ تعالیٰ. جب اس کی پناہ لے لے گا کوئی بندہ, اس سے استعاذہ کرے گا تو یقیناً وہ تمام بلاؤں سے, تمام آفتوں سے, تمام وساوس سے دور رہے گا. قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, یعنی اللہ یہ کتاب کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں, ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے. تو اب ناپاک کون ہے؟ اب اللہ نے فرما دیا جو بے ایمان ہے وہ ناپاک. تو یہ تو کامن بات ہے. اب یہاں پر اب ہمارے اسلام میں آ جانے کے بعد ہمارے دل میں سمجھ میں کبھی کبھی دل ہمارا گندا ہوتا ہے, جسم پاک ہوتا ہے, دل گندا ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری زبان سے ہم کبھی غیبت کرتے ہیں, کبھی چغلیاں کرتے ہیں, کبھی جھوٹ بولتے ہیں, کبھی غلط باتیں بولتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے زبان ہماری گندی ہو جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نقطہ یہ رکھے ہیں کہ میرا کلام جب تو پڑھ رہا ہے, اے میرے بندے, میرے کلام کو پڑھنے سے پہلے تیری زبان صاف کر لے. اب تیری زبان کی پاکیزگی یہ ہے, اگر تو شیطان سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آ جائے گا, یہ جو استعاذہ ہے وہ استعاذہ تیری زبان کی پاکی ہے, کیونکہ تو زبان سے کلام اللہ پڑھ رہا ہے. اگر دل سے سمجھ کر اگر پڑھ رہا ہے تو دل تیرا پاک ہو جائے گا, تمام قدورتوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم دلوں میں القاء کرے گا. اب اس کے بعد دوسرا اور ایک نقطہ یہ ہے, استعاذہ کیوں کرتے ہیں؟ استعاذہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بندہ
یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا چاہتا ہے کہ پروردگار میں شیطان کی مجاورت میں شیطان کے صحبت میں نہیں رہنا چاہتا، شیطان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے، اسی لیے تو ہی مجھے بچا لے تیرے اور میرے دشمن سے۔ تو یہ بندہ دراصل شیطان سے دشمنی کرنے کا ایک علامت ہے کہ میں شیطان سے دشمنی کر رہا ہوں، یہ اپنی علامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں اور سرکار دو عالم کے خاندان کے چشمے چراغ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اب یہی بات جو میں نے آپ سے بتایا، زبان سے غیبت اور چغلیاں، جھوٹ وغیرہ گندی چیزیں جو آ جاتی ہیں، اس کی پاکیزگی استعاذہ سے ہو جاتی ہے۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا یہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوتی زبان کی۔ تو اب آج کا درس قرآن میں یہیں پر مطلب ختم کر دیتا ہوں، اور ہم پھر اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیرے رضامندی کی پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اے پروردگار تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اب یہ شیطان کو مردود کیوں بولتے ہیں، رجیم کیوں بولتے ہیں؟ اب یہ شیطان کا لفظ کہاں سے نکلا، یہ شیطان کون ہے، اب وہ استعاذہ کرنے کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم کہ پروردگار، اے پروردگار ہم کو شیطان سے بچا، یا الہ العالمین ہم کو شیطانی وساوس سے بچا، شیطانی خطرات سے بچا۔ اے پروردگار ہم کو صحیح بولنے، صحیح سننے، صحیح عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرما۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک۔